بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لکھانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کر رہا ہوں۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ جو اصل باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، روزانہ کی بنیاد پر میں اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، عوام الناس کی آگاہی کے لیے۔ لہٰذا اسے سبسکرائب کرنا نہ مت بھولیے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ طٰہٰ آیات مبارکہ 131 اور 132 کی تلاوت سماعت فرمائی آپ نے۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم میں سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہے۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر۔ اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ رزق کا ترجمہ ہم نے رزق حلال کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی حرام مال کو رزق رب سے تعبیر نہیں فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا اور تمہارے ساتھی اہل ایمان کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ فساق و ناجائز طریقوں سے دولت سمیٹ کر اپنی زندگی میں جو ظاہری چمک دمک پیدا کر لیتے ہیں، اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھو۔ یہ دولت اور یہ شان و شوکت تمہارے لیے ہرگز قابل رشک نہیں ہے۔ جو پاک رزق تم اپنی محنت سے کماتے ہو، وہ خواہ کتنا ہی تھوڑا ہو، راست باز اور ایماندار آدمیوں کے لیے وہی بہتر ہے، اور اسی میں وہ بھلائی ہے جو دنیا سے آخرت تک برقرار رہنے والی ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو، یعنی تمہارے بال بچے بھی اپنی تنگ دستی اور خستحالی کے مقابلہ میں ان حرام خوروں کے عیش و عشرت کو دیکھ کر دل شکستہ نہ ہوں۔ ان کو تلقین کرو کہ نماز پڑھیں، یہ چیز ان کے زاویہ نظر کو بدل دے گی، ان کے معیار زندگی کو بدل دے گی۔
ان کی ترجیحات کا مرکز بدل دے گی۔ وہ پاک رزق پر صابر و قانع ہو جائیں گے اور اس بھلائی کو جو ایمان و تقوی سے حاصل ہوتی ہے اس عیش پر ترجیح دینے لگیں گے جو فسق و فجور اور دنیا پرستی سے حاصل ہوتا ہے، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ یعنی ہم نماز پڑھنے کے لیے تم سے اس لیے نہیں کہتے کہ اس سے ہمارا کوئی فائدہ ہے، فائدہ تمہارا اپنا ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہوگا جو دنیا اور آخرت دونوں ہی میں آخری اور مستقل کامیابی کا وسیلہ ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ فرماتے ہوئے سنا، خفیہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، بے شک بنی فلاں کی اولاد میرے دوست نہیں ہیں، میرے دوست تو اللہ اور نیک مومن ہیں، البتہ ان سے میری رشتہ داری ہے جس سے میں ضرور ملحوظ رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5990۔ فوائد: حدیث میں بنی فلاں کی اولاد سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریبی رشتہ دار ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ نے وضاحت فرما دی کہ گو ان سے میری قرابت قریبہ ہے لیکن ان سے میری محبت و ولایت یعنی دوستی نہیں ہے، کیونکہ کافر اور مومن کے درمیان دوستی نہیں ہو سکتی۔ ولایت یعنی دوستی اور محبت کا یہ تعلق تو صرف اللہ اور اس کے بعد اللہ پر ایمان لانے والے اہل ایمان کے مابین ہی ہو سکتا ہے، البتہ قرابت دار سے بشرطے کہ وہ محارب نہ ہوں صلہ رحمی ہو سکتی ہے۔ آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن بعد حدیث۔ آج کے ولاگ میں سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ 131 اور 132 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی، اور یہ روحانی اور قرآنی سلسلے کا ولاگ جو سلسلہ باعث خیر، باعث نور، باعث برکت، اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، عوام الناس کی آگاہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اگر شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، اہل خانہ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔